ٹیڑھا پاؤں سیدھے لوگ قسط نمبر 3۔ انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ اس پنجابی کا نام صادق ہے اور کوئی 1 سال پہلے یہاں آیا تھا، کرائے کا ایک مکان لیا تھا۔ پھر یہ بتایا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک ٹھیکیدار کا کام ہے جس میں بہت سے مزدور لگائے گئے ہیں اور صادق ان مزدوروں کا میٹ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ٹیڑھے پاؤں والی لڑکی کا کوئی گھر رشتہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ پاؤں یا ٹانگ کا نقص تو ایک بہانہ تھا، رشتہ لینے والے دیکھتے تھے کہ لڑکی والے غریب لوگ ہیں اور جہیز نہیں دے سکیں گے۔ کسی طرح صادق کو لڑکی کے ماں باپ کی مجبوری کا علم ہو گیا اور اس نے شاہ مہتاب کے ذریعے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لڑکی کے متعلق بتایا گیا کہ خاصی خوبصورت ہے۔ میں نے ان تینوں کو یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ دیکھیں کہ لڑکی زخمی تو نہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کتے نے اس پر حملہ کیا تھا۔ یہاں میں پھر کہوں گا کہ صادق اور اس لڑکی کو میں بڑے آرام سے تھانے بلوا سکتا تھا اور پھر میں خود اس کا پاؤں دیکھتا اور جسم دیکھتا کہ اس پر کتے کے دانتوں کے یا پنجوں کے نشانات ہیں یا نہیں، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ لڑکی رات حویلی میں گئی تھی اور باہر آتے وقت کتے نے اس پر حملہ کیا تھا۔ مقتول کی چھوٹی بیوی کا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ کتے نے ایک عورت پر حملہ کیا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کتے نے اس لڑکی پر حملہ کیا تھا۔ چھوٹی بیوی کا بیان اور کھرے میرے لیے فائدہ مند تھے کہ مجھے بڑے واضح اشارے اور سراغ مل گئے تھے، لیکن یہ قانون کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ مہتاب کے دونوں جرائم پیشہ بال کے تھانے میں آ گئے تھے۔ ایک تو اسی گاؤں راجن کا رہنے والا تھا، دوسرا دوسرے تھانے کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ دونوں گھروں میں ابھی سوئے ہوئے تھے کہ انہیں پکڑ لیا گیا اور تھانے لے آئے۔ میں نے دونوں کو اکٹھے ہی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تھانے کے ریکارڈ سے اور تھانے کے افراد سے میں نے دونوں کی ہسٹری معلوم کر لی تھی۔ ان میں سے ایک 2 بار کا سزا یافتہ تھا اور دوسرے کو 1 ہی بار سزا ہوئی تھی اور مختلف جرائم ہی ان کا پیشہ تھا۔ دونوں میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں نے انہیں اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا سرپرست اور پالن ہار قتل ہو گیا ہے۔ اب میرے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور محافظ نہیں۔ میرے ساتھ ذرا سا بھی جھوٹ نہ بولنا، میں بہت کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ جھوٹ بولو گے تو میں دونوں کو شاہ مہتاب کے قتل میں گرفتار کر لوں گا۔ تم اس حویلی کے گھر کے بھیدی ہو، تمام بھید میرے آگے رکھ دو۔ دونوں جانتے تھے کہ سزا یافتہ ملزم معمولی سے جرم میں گرفتار ہو جائے تو اسے زیادہ سزا دی جاتی ہے اور یہی ثبوت اسے سزا دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ یہ سزا یافتہ ہے اور جرائم اس کا پیشہ ہے۔ دونوں نے حسب دستور ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ دونوں مسلمان تھے۔ میں نے ایک کو باہر بٹھا دیا، دوسرے کا بیان لیا، پھر اسے اٹھا کر دوسرے کو بلایا اور اس کا الگ بیان لیا۔ میں بات سے بات نکال کر سوال اور جرا بھی کرتا رہا، جس سے دونوں کے بیانات بہت طویل ہو گئے۔ اس روداد میں جو قلم بند کر رہا ہوں وہی تفتیش شامل کر رہا ہوں جو ضروری ہیں۔ دونوں کے بیانات تقریباً ایک جیسے تھے۔ میں زیادہ توجہ صادق پنجابی اور اس کی بیوی پر مرکوز کر رہا تھا جس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا۔ میں نے دونوں سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ شاہ مہتاب کے ہاں اندر خانے کیا ہوتا ہے؟ ایک نے جواب دیا تھا کہ بدی کے سوا اور کیا ہونا تھا۔ دوسرے نے میرے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آپ تو ان پیروں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لوگ ہمیں مجرم کہتے ہیں، لیکن شاہ مہتاب جیسے پیروں کے ہاں جو جرم ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی دیکھتا ہے نہ پکڑتا ہے۔ اسے دوسرے نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ شاہ مہتاب شکار کا ذوق رکھتا تھا۔ اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی جس سے پرندوں کا شکار کھیلتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا رکھوالی والا اور بڑا ہی خونخوار تھا اور ایک کتا اس نے شکار کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی دونوں کتے ساتھ لے کر بڑے چھوٹے جانوروں کا شکار کھیلتا تھا اور شکار اسے اچھا زیادہ لگتا تھا۔ یہ تھا عورتوں کا شکار۔ مقتول خوبصورت اور نوجوان عورتوں کا شکاری تھا۔ صادق کے متعلق دونوں نے وہی بات بتائی جو وہ تینوں ہندو بتا گئے تھے۔ صادق 1 سال پہلے گاؤں میں آیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی بھی انہوں نے وہی بات بتائی جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ صادق اور شاہ مہتاب کی دوستی کی تفصیل انہوں نے اس طرح بیان کی کہ صادق شاہ مہتاب کے اسلام کے لیے پہلی بار آیا تو شاہ مہتاب نے اپنے دونوں جرائم پیشہ آدمیوں سے کہا کہ اسے صادق بہت اچھا لگا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ ان دونوں نے صادق کی دوستی شاہ مہتاب کے ساتھ کرا دی اور یہ دوستی بہت جلد گہری ہوگی اور پھر شاہ مہتاب اور صادق ہمراز بن گئے۔ شاہ مہتاب نے صادق کو اپنا باڈی گارڈ بنا لیا تھا۔ کہتا تھا کہ دوسرے پیر کے ساتھ اس کی دشمنی ہے اور وہ پیر کسی بھی دن اوچھا وار کر سکتا ہے۔ شاہ مہتاب بندوق سے یا کتوں سے جب بھی شکار کھیلنے جاتا تھا، صادق اس روز اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا اور شاہ مہتاب کے ساتھ شکار پر چلا جاتا تھا۔ صادق کے پاس پیر کا بھرا ہوا ریوالور ہوتا تھا۔ صادق کبھی کبھی رات کو بھی پیر کے خاص کمرے میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ راجن کا رہنے والا حفیظ نام کا ایک آدمی 2-3 مرتبہ اپنی ایک نوجوان بیٹی کو شاہ مہتاب کے پاس لایا تھا اور عرض کی
کہ قریبی رشتہ دار بھی اس کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کرتے، جس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کی ایک ٹانگ میں نقص ہے، لیکن اصل نقص یہ ہے کہ ماں باپ بیٹی کو منہ مانگا جہیز نہیں دے سکتے۔ شاہ مہتاب انہیں تعویذ دیتا رہا اور ایک دن صادق نے لڑکی کے باپ کو شاہ مہتاب کے آگے سجدہ کرتے اور روتے دیکھا۔ صادق لڑکی کے باپ سے ملا اور کہا کہ وہ لڑکی کو 3 کپڑوں میں ہی قبول کر لے گا، نہ اسے جہیز کی ضرورت ہے، نہ وہ زیور بنائے۔ پھر صادق نے شاہ مہتاب سے کہا کہ وہ لڑکی کو انہی کپڑوں میں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں اور اس نقص کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہے۔ شاہ مہتاب نے لڑکی کے باپ کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کے تعویذ اثر کر گئے ہیں اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ شاہ مہتاب نے یہ بھی کہا کہ اسے خدائی اشارہ ملا ہے کہ صادق کو خدا نے اسی لڑکی کی خاطر اس گاؤں میں بھیجا ہے۔ لڑکی کے باپ نے تو شاہ مہتاب کے قدموں میں سر رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ شاہ مہتاب ہی نکاح پڑھا دے، اس طرح صادق اور اس لڑکی کی شادی ہوگی۔ نکاح شاہ مہتاب نے ہی پڑھا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان دونوں نے بتایا کہ لڑکی کا بایاں پاؤں باہر کی طرف ٹیڑھا ہے اور وہ ٹانگ کو ذرا سا گھسیٹ کر چلتی ہے، لیکن آہستہ چلے تو اس کا یہ نقص کسی کو نظر نہیں آتا۔ ان دونوں جرائم پیشہ افراد نے بتایا کہ پیر ان پر ہر طرح مہربان تھا اور انہوں نے پیر کے لیے کچھ جرم بھی کیے تھے۔ دوسرا پیر واقعی اس کا دشمن تھا اور یہ دشمنی پیری مریدی پر تھی۔ ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں نے 2-3 نامی گرامی غنڈے ساتھ لے کر دوسرے پیر کے غنڈوں کو ایسا مرعوب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پیر سے کہہ دیا تھا کہ وہ شاہ مہتاب کی مخالفت ترک کر دے۔ شاہ مہتاب کے اتنے زیادہ کام کر کے بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ صادق پر ہی بہت زیادہ مہربان ہو گیا تھا اور اسی کے مشوروں پر عمل کرتا اور صادق اس کا ہر ناجائز اور جائز حکم مانتا تھا۔ ان دونوں کی صادق کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، وہ تو ہونی ہی تھی کیونکہ یہ سب ایک گروہ کے افراد تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ صادق اور شاہ مہتاب میں ایسی ناراضگی کیا پیدا ہو گئی تھی کہ ان کا اتنا گہرا تعلق منقطع ہو گیا۔ دونوں نے وجہ بتا کر مجھے چونکا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ مہتاب کی چھوٹی بیوی نے صادق کے ساتھ ناجائز دوستی کر لی تھی۔ ان دونوں کو یہاں تک معلوم تھا کہ شاہ مہتاب اور صادق کے تعلقات ٹوٹ پھوٹ گئے تو بھی چھوٹی بیوی اور صادق کی دوستی چلتی رہی تھی۔ شاہ مہتاب خود عیاش اور بدکار تھا، وہ اتنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی بیویاں اسے نہ روکیں اور اسے باز پرس نہ کریں۔ اس سے زیادہ اس نے بیویوں پر اور جوان بیٹیوں پر کوئی پابندی نہیں عائد کی تھی۔ انہیں روپیہ پیسہ دیتا رہتا تھا اور وہ جہاں جانا چاہتی اس کی اجازت کے بغیر چلی جاتی تھیں اور شاہ مہتاب اس پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اس آزادی سے اس کی چھوٹی بیوی نے یہ استفادہ حاصل کیا کہ صادق کو اپنی تسکین کا ذریعہ بنا لیا۔ ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں نے صادق اور شاہ مہتاب کی ناراضگی کی یہی وجہ بتائی کہ شاہ مہتاب کو اپنی چھوٹی بیوی کی اس ناجائز دوستی کا بھید مل گیا تھا، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ یہی وجہ تھی۔ نہ کبھی شاہ مہتاب نے نہ کبھی صادق نے ان دونوں کو بتایا تھا کہ صادق اور چھوٹی بیوی اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ صادق ان دونوں کے ساتھ اتنا بے تکلف تھا کہ ایسی بات ہوتی تو وہ انہیں ضرور بتا دیتا۔ وہ تو انہیں یہ بتاتا رہا کہ چھوٹی بیوی کے ساتھ اس کی پوشیدہ دوستی پہلے کی طرح چل رہی ہے۔ میں اس مسئلے پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ قتل کی اکثر وارداتوں کا باعث ناجائز تعلقات ہوتے ہیں۔ مجھے یہ شبہ ہوا کہ شاہ مہتاب نے صادق اور اپنی چھوٹی بیوی کو کہیں اکٹھے دیکھ لیا ہوگا اور انہیں کوئی دھمکی دی ہوگی، لیکن یہ دونوں زیادہ تیز نکلے اور چھوٹی بیوی نے ایک رات شاہ مہتاب کا گلا گھونٹ دیا، لیکن پھر ذہن میں صادق کی بیوی کے کھرے آ جاتے تھے جو حویلی کے دروازے سے شروع ہوتے تھے۔ کھرے میرے ذہن کو الجھا رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور انکشاف کیا۔ اس انکشاف نے مجھے دھچکا دیا، لیکن اطمینان بھی ہوا کہ میری تفتیش صحیح راستے پر جا رہی ہے اور میں قاتل تک جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ انکشاف یہ تھا کہ 3-4 دن پہلے صادق ان دونوں کے پاس اس ذہنی کیفیت میں آیا کہ بہت ہی پریشان تھا اور غصے کا یہ عالم کہ اس کے ہونٹ بھی اور ہاتھ بھی ریشہ گیر تھے۔ اس نے اپنے ان جرائم پیشہ دوستوں کو بتایا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے اور اسے شاہ مہتاب نے ہی لاپتہ کرایا ہوگا۔ وہ کہتا تھا کہ اس بدکار شاہ سے کہو کہ میری بیوی واپس کر دے ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان دونوں نے شاہ مہتاب کو بتایا کہ صادق یہ کہہ گیا ہے۔ شاہ مہتاب نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کرنے والا آدمی نہیں۔ اگلے روز وہ صادق ان دونوں کو ملتا رہا۔ اب تو اس کی ذہنی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صادق خود بھی شاہ مہتاب سے ملا تھا یا نہیں، حالانکہ ان دونوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ شاہ مہتاب سے ملے اور اس کی بھی سن لے۔ پھر انہوں نے یہ خبر سنی کہ شاہ مہتاب قتل ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے ابھی کچھ اور راز اور سراغ لینے تھے، لیکن نمبردار بھاگتا اور دوڑتا ہوا مجھے باہر بلا کر یہ خبر سنائی کہ صادق کی بیوی بازو پر مرہم پٹی کرا کر آئی ہے
اور اس وقت صادق بھی اس کے ساتھ گھر میں موجود ہے۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ مرہم پٹی کہاں سے کرائی ہے؟ وہاں تو کوئی ہسپتال یا کسی ڈاکٹر یا ڈسپینسر کا کلینک تھا ہی نہیں۔ اس نے بتایا کہ 2.5-3 میل دور جہاں کوئی سرکاری ٹھیکہ چل رہا ہے اور جہاں صادق مزدوروں کا میٹ ہے، وہاں سے پٹی کروائی ہے۔ میں جان گیا کہ جہاں اتنے زیادہ راج مزدور کام کر رہے تھے وہاں فرسٹ ایڈ کا انتظام ہوگا۔ نمبردار یہ بھی معلوم کر آیا تھا کہ صبح صادق کسی کی گھوڑی لایا تھا اور اس پر بٹھا کر بیوی کو ساتھ لے گیا تھا۔ دونوں اب واپس آ گئے تھے۔ میرے پاس اب کافی شہادتیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ اب میں ٹیڑھے پاؤں والی لڑکی کو پکڑ سکتا تھا۔ جواز بڑا مضبوط تھا۔ میں عملے کے چند ایک افراد کو ساتھ لے کر نمبردار کے ساتھ فوراً اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ شاہ مہتاب کے دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کو میں نے جانے کی اجازت نہ دی۔ ASI سے یہ کہہ کر روانہ ہوا کہ ان دونوں کو تھانے میں پابند رکھے اور تھانے کے احاطے سے باہر 1 منٹ کے لیے بھی نہ جانے دے۔ میں راجن گاؤں میں داخل ہوا اور نمبردار مجھے صادق کے گھر تک لے گیا۔ دروازہ کھلا تھا لیکن میں نے پولیس والی بدتمیزی نہ کی اور دروازے پر دستک دی تو ایک بڑا ہی خوب روح دراز کا تنومند جسم والا جوان باہر آیا۔ باخدا میں اس کا سراپا دیکھ کر ہی اس سے متاثر ہو گیا۔ میرے متعلق وہ جانتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے بڑے اتفاق سے مصافحہ کیا اور کہا کہ میں ذرا اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے احترام سے کہا، آئیے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی پارٹی کو میں نے باہر کھڑا رہنے کو کہا اور صادق کے ساتھ ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی اس کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے کہا، میں اس کی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کے ایسے پرکشش چہرے پر تذبذب کا تاثر آ گیا ہے۔ وہ چپ ہو گیا، اتنا بھی نہ پوچھا کہ میں اس کی بیوی کو کیوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بار پھر کہنا پڑا کہ اپنی بیوی کو میرے سامنے لے آئے۔ وہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، صادق نے کہا۔ میری ایک عرض پر ضرور غور کریں، میں بیوی کو پیش کر دیتا ہوں، لیکن میری بھی پوری بات ضرور سننا۔ ہم مسلمان بھائی ہیں، صادق، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، جو دراصل مصنوعی لہجہ تھا، مجھے ملزم مطلوب تھا۔ میں نے کہا، میں اس بے دین پیر کو بھی جانتا تھا جس کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ اس کی اصلیت سے میں آگاہ ہوں۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تعاون کرو گے تو میں اتنا زیادہ فائدہ پہنچاؤں گا جو تمہیں حیران کر دے گا۔ اس طرح میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں بڑا ہی شریف تھانے دار ہوں اور مسلمانوں کا بہت ہی خیال رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ صادق کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے اور اب پولیس کے جال سے نکل نہیں سکے گا۔ اس کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا جسے کوٹھڑی کہہ لیں۔ صادق نے اس طرف دیکھتے ہوئے آواز دی، نازو، باہر آ جاؤ۔ فوراً بعد کوٹھڑی کے دروازے میں ایک لڑکی نمودار ہوئی جو بلا شبہ خوبصورت تھی۔ وہ دروازے میں ہی رک گئی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ یوں نظر آنے لگا جیسے اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ اس کی یہ حالت اپنے سامنے بیٹھے ہوئے باوردی تھانے دار کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ آ جاؤ نازو، میں نے پیار سے کہا، ڈر کیوں گئی ہو؟ ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں، آ جاؤ۔ صادق نے بھی اسے آگے آنے کو کہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تب اس نے کوٹھڑی کی دہلیز پھلانگی اور آہستہ آہستہ ہماری طرف چلی۔ میں نے اس کا بایاں پاؤں دیکھا جو پنجے کی طرف سے باہر کو مڑا ہوا تھا۔ اس کی چال دیکھی جس پر ٹیڑھے پاؤں کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے لمبی آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب آنے کو کہا اور جب وہ میرے قریب آ گئی تو میں نے اپنے ہاتھوں اس کے دائیں بازو کی آستین اوپر کی۔ اس نے آستین اوپر ہونے سے پہلے اپنا بازو میرے ہاتھ سے چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ اس بازو پر کوہنی سے ذرا نیچے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے گھما کر اس کی پیٹھ اپنی طرف کھا لی۔ وہ گھوم کر پھر سیدھی ہوگی۔ میں نے صادق سے کہا کہ اسے کہے کہ اس کی پیٹھ سے قمیض ہٹا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے مزاحمت کی تو پھر میں اسے تھانے لے جاؤں گا۔ صادق نے اٹھ کر اپنے ہاتھ سے پیچھے سے اس کی قمیض اٹھا دی۔ میں نے دیکھا اس کے دائیں شولڈر بلیڈ سے لے کر کچھ نیچے تک گہری خراشیں تھیں جو یقیناً کتے کے پنجوں سے آئی تھیں۔ ان پر پٹی نہیں باندھی گئی تھی۔ ان پر ٹینکچر نبرول لگا ہوا تھا۔ یہ زخم نہیں تھے، خراشیں تھیں جن سے کوئی زیادہ خون نہیں نکل رہا تھا۔ قمیضیں نیچے کر دو، میں نے کہا اور پوچھا، یہ زخم کیسے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ رات پر اس پر ایک کتے نے حملہ کیا تھا، صادق نے کہا۔ یہ پٹی ٹھیکیدار کی فرسٹ ایڈ کی ڈسپینسری سے کروائی ہے۔ لڑکی سے میں نے کہا کہ وہ کوٹھڑی میں چلی جائے اور صادق کو باہر صحن میں لے گیا اور وہاں پڑی ہوئی ایک چارپائی پر بٹھا لیا۔ صادق، میں نے کہا، سارا وقوعہ خود ہی سنا دو، میرے پاس پوری شہادت موجود ہے۔ تمہاری بیوی کے قدموں کے نشان شاہ مہتاب کی حویلی کے دروازے سے چلے اور یہاں تک آئے ہیں۔ اپنی بیوی کے پاؤں دیکھ لو، اس کے نشان تو چھپائے ہی نہیں جا سکتے۔ ایک پاؤں سیدھا اور دوسرا ٹیڑھا زمین پر لگتا ہے۔ میرے پاس تمہاری بیوی کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے موجود ہیں۔ میں نے تمہاری بیوی کے بازوں میں بچی ہوئی چوڑیاں دیکھ لی ہیں۔ یہ سب ایک ہی رنگ اور ایک ہی ڈیزائن کی ہیں۔ تمہاری بیوی کا دوپٹہ میرے قبضے میں ہے۔ ایک عورت موجود ہے جس نے تمہاری بیوی کو حویلی میں سے
بھاگتے اور پھر مہتاب شاہ کے کتے کو اس پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے تمہارے سامنے تمہاری بیوی کی دائیں آستین اوپر کی تھی اور پھر پیٹھ ننگی کر کے دیکھی۔ کیا تم سمجھتے نہیں کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تمہاری بیوی کو کتے نے کہاں کاٹا اور کہاں پنجے مارے ہیں؟ کہو تو میں تمہیں پوری تفصیل سنا دوں کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے۔ تم اپنی زبان سے سنا دو گے تو میرے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو بچا لوں گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شاہ مہتاب کی چھوٹی بیوی کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات ہیں، لیکن اس کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ تم پر اور تمہاری بیوی پر کوئی پردہ نہیں رہا۔ بولو صادق، زیادہ مت سوچو۔ اس نے سر جھکا لیا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا ہو۔ تمہاری بیوی لاپتہ ہو گئی تھی، میں نے کہا اور پوچھا۔ واپس کب آئی ہے اور گئی کہاں تھی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر جو تاثر آ گیا تھا اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اصل بات اگلنے پر آ گیا ہے۔ مجھے اتنا تجربہ حاصل ہو چکا تھا کہ اس ذہنی حالت میں مجرم کو اقبالی بیان دینے کے لیے کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ میں نے نرمی اور ہمدردی کا رویہ جاری رکھا اور آخر وہ بولنے پر آ گیا۔